بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے لیے اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل سا تھا۔ میرے اعتبار کا خون کیا گیا تھا، بڑے ہی آرام سے مجھے دکھوں کی گہری گھاٹی میں دھکا دے دیا گیا تھا۔ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر میرے قلب کو لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ حقیقت جانتے ہی مجھے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جو کچھ میرے کانوں نے سنا تھا، کیا وہ واقعی سچ تھا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا اور مجھے بھنک تک نہ لگنے دی۔ میں کتنی آسانی سے اپنوں کے ہاتھوں ہی بے وقوف بنا دی گئی تھی۔ وہ عورت اب جا چکی تھی، مگر اس کا کہا ایک ایک لفظ میری سماعتوں میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ میں ان آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ، اتنی آسانی سے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا تھا، مجھے خبر تک نہ ہو سکی۔ زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ یہ دھوکہ دینے والے بھی میرے اپنے تھے۔ رو رو کر جب میں نے اپنے دل کا غبار ہلکا کیا تو میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور محبت سے بولا، میں آپ کو سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں مردہ وجود کی طرح خود کو گھسیٹتی ہوئی اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا تھا کہ میں بھی ان 23 لڑکیوں کی طرح، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میرا سارا وجود پتے کی مانند لرزنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر میرا شوہر بھی دنگ رہ گیا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا جس میں جگہ جگہ پلاسٹک کے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا ان کو نوچ ڈالوں۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے پانی کا گلاس پینے کو دیا۔ میری شادی گاؤں کے 45 سالہ اسکول ماسٹر سے ہوئی تھی۔ میرے ابو بھی اس کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کی عمر 65 سال تھی، مگر لگتے 35 سال کے تھے۔ بڑھتی ہوئی عمر نے ان کی شخصیت کو متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اور بھی نکھار پیدا ہوا تھا۔ اوپر سے تعلیم انہیں باقی سبھی لوگوں سے ممتاز کرتی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا ظاہری شخصیت سے سب کو اپنے گرویدہ بنانے والے یہ ماسٹر اندر سے اتنے گھنے اور دوغلی شخصیت کے مالک ہیں۔ مجھے ان سے گھن آ رہی تھی، کیونکہ میری ساس نے ان کے بارے میں مجھے ایسی باتیں بتاتی تھی جس نے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والا یہ انسان اس شعبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتی۔ اگر ایسی کوئی بات کرتی بھی ہی تو ضرور مجبور ہو کر کرتی ہوگی، ورنہ مائیں تو اپنی اولاد کی ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی ہیں، بہت سے زیادہ بیٹے سے مخلص ہوتی ہیں۔ شادی کی رات مجھے میری بوڑھی ساس اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور بولی کہ پہلے بھی 23 لڑکیاں قوانی نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے سپنوں کا محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ کیا کیا سوچ کر میں نے اس گھر میں قدم رکھے تھے کہ مجھے ایک پڑھے لکھے باشعور شخص کا ساتھ ملا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ خواب اتنی بے دردی سے پہلے دن ہی میری پلکوں سے نوچ کر کچل دیے جائیں گے۔ دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دوں، آگ لگا دوں اس گھر کو اور اس منافقت بھری شخصیت رکھنے والے انسان کو، مگر میرے سر پر اصل دھماکہ تب ہوا جب مجھے معلوم ہوا میری ساس اور میرا شوہر دونوں میرے ہوش اڑا گئے تھے۔ آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں اور بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتی ہیں۔ میرا قصور ہی کیا تھا کہ وہ اس طرح سے مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ پہلے بھی مجھے موقع ملتے ہی عجیب عجیب سی حرکتیں کر کے پریشان کیے رکھتی کہ میں اس سب سے بہت تنگ ہو رہی تھی۔ کبھی کچھ کرنے کو کہتی کہ یہ سب ضروری ہے اور کبھی کچھ بول دیتی تھی کہ میں شش و پنج میں مبتلا رہتی تھی، مگر کیا کرتی کسی کو بتا کر؟ مسئلہ کھڑا کر دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، مگر اب تو حد ہو گئی تھی۔ میں گہرے دکھ سے گزر رہی تھی، دل و دماغ کو یکسوئی میسر نہ ہو رہی تھی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور میرا پورا جسم پوری طرح کپ کپا رہا تھا۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے باعث سرخی چھا گئی تھی، اعصاب جھنجھنا کر رہ گئے تھے اور میں اس قدر ساکن سی ہو چکی تھی کہ اپنا دفاع تک نہ کر پا رہی تھی۔ رات کو شوہر نے میرے ویران ہوتی آنکھوں سے میری کیفیت کا اندازہ لگایا تو مجھ سے استفسار کیا، اور میں جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، جیسے ہی انہیں اپنی طرف متوجہ ہوئے دیکھا بڑی شدت سے روتی تھی اور ڈرتے ڈرتے وہ سب کچھ جو اب تک میں نے چپ چاپ برداشت کیا سب کچھ کہہ سنایا، کیونکہ اب میرا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ تب انہوں نے میری پوری بات تسلی سے سن کر گہری سانس خارج کی اور اپنے ماں کے احوال کے بارے میں مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے بے حد دکھ ہوا
میں وہاں پہنچ ہی نہ پائی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ میں تو سب بس معمولی روایتی ساس کا رویہ سمجھ رہی تھی، مگر بات اس سے بھی کہیں زیادہ گمبھیر تھی، اور میری بدقسمتی کہ ان کا شکار میں بنی ہوئی تھی، اور میں عمر میں بھی بمشکل 16 برس کی تھی اور گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، مگر میں ان لوگوں میں سے تھی جو بہت دیر سے سمجھدار ہوتے ہیں، جنہیں ٹھوکریں کھانے کے بعد عقل آتی ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ آتا ہے۔ میں لاؤبالی طبیعت کی لڑکی تھی، یعنی بالکل ہی بچکانہ طبیعت کی مالک تھی، مگر ساتھ ہی ڈرپوک بھی تھی کہ مجھ سے 2 بڑی بہنیں جو مجھ سے 4 برس اور 6 برس بڑی تھیں، وہ مجھے جو بھی کہتی میں وہ کام کر دیا کرتی تھی، کیونکہ میں ان کے روب کو چپ چاپ برداشت کرتی رہتی تھی، جس کا وہ دونوں بھرپور فائدہ اٹھایا کرتی تھی، اور ماں جی بھی خاص توجہ نہیں دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ بڑی بہنیں حق دعوے سے کوئی کام کہہ دیتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ خیر میری بہنیں اتنی بری بھی نہ تھیں، بس وہ ہر وقت مجھے اپنے کاموں کے لیے دوڑائے رکھتی تھیں، اور رنج تو اس بات کا کہ اس سب کے کرنے کے باوجود مجھے بڑی بہنوں کا پیار نہیں ملا۔ اسی وجہ سے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی گھبرا جاتی تھی، اور گھر والوں سے یا اپنے شوہر سے اس قسم کی کوئی بھی بات نہ کر پاتی تھی۔ میری ماں تو پھر بھی کچھ رعایت کر دیتی تھی شاید، مگر میرے والد صاحب غصے کے خاصے تیز تھے، اور بیٹیوں کے معاملے میں تو بالکل بھی صبر اور حوصلے سے کام نہ لیتے تھے، اور جذباتی ہو کر جو منہ میں آئے سنا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں بے گھر نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اور آخری اولاد تھی، اور اسی وجہ سے ماں اور باپ سے زیادہ بہنوں کے نرخے میں رہتی تھی۔ پہل تو انہوں نے مجھ پر اپنے شوق پورے کیے، مجھے نہلانا دھلانا کھلانا پلانا حتیٰ کہ سلانا تک انہی کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ 4 اور 6 برس کے عمر میں ہی ماں جیسی ذمہ داریاں سنبھالنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اس عمر میں لڑکیاں گڑیا سے کھیل کر اپنے شوق پورے کرتی ہیں، جبکہ ان دونوں کو بن مانگے ہی جیتی جاگتی گڑیا مل گئی تھی۔ پھر جب میں 4 برس کی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے حق جتا جتا کر ہر بات منوانا شروع کر دی تھی، یہ کہہ کر اپنی خدمات میں لگائے رکھتی تھی کہ ہم نے ماں بن کر تمہیں پالا ہے، اور اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح ہمارے حکم پر عمل کرو، اور اکثر اچھا برا سمجھانے کے چکر میں مار پیٹ بھی کرتی تھی، اور ماں کہتی کہ جو وہ کہتی ہیں میں مان لیا کروں، ورنہ مار کھا کر گلہ نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ اور پھر میری بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں، لیکن ان کے معاشی حالات اچھے نہ تھے۔ ان کے گھروں میں ہمیشہ غربت ڈیرے جمائے رہتی، ان کے شوہر بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہاں پر تو پھر بھی کچھ بہتر حالات تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف ماں باپ اور ہم 3 بہنیں ہی تھیں، سو گھر کے حالات کچھ بہتر تھے، اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ محتاجی سے بچے ہوئے تھے، مگر بہنوں کے سسرال میں ایک کی 3 نندیں اور 2 دیور کنوارے تھے، اور دوسری کے سسرال میں بیمار ساس اور 2 دیور عمر میں چھوٹے تھے، جن کی پڑھائی کا خرچ بھی نکلتا تھا، یہ ان کے گھر کے اخراجات بھی کافی زیادہ ہوتے تھے، اور ایسے میں میری بہنیں اکثر ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بھی محتاج نظر آتی تھیں۔ اوپر سے 2 بچوں کی مائیں بھی بن چکی تھیں، اپنا اور بچوں کا جوتی کپڑا بچوں کے کھلونے یہ سب خریدنے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ لے کر گزارا کرتی تھیں۔ اور پھر جب میں 15 برس کی ہوئی تو والد صاحب نے میرا رشتہ کروانے کے لیے اپنی جان پہچان کے لوگوں سے کہہ دیا کہ لڑکا اچھی کمائی کرتا ہے اور گھر کے افراد بھی زیادہ نہ ہوں۔ 2-3 جگہوں سے رشتے بھی آئے تھے، مگر میرے گھر والوں کو ان میں سے ایک بھی رشتہ پسند نہ آیا، کہ کسی کے گھر کے افراد زیادہ تھے، یعنی 3 کنواری بہنیں، 2 چھوٹے بھائی اور بوڑھے والدین بھی تھے، ایک لڑکی کی کمائی کا ذریعہ ہی نہ تھا۔ اسی طرح کے مسائل کے باعث تینوں رشتوں کو انکار کر دیا گیا تھا۔ پھر والد کو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک رشتہ ہے، مگر عمر زیادہ ہے، اور یہ میرے والد کی نظر میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، سو انہوں نے بات آگے بڑھائی، حامی بھر لی، اور پھر جس روز ان لوگوں نے ملنے کے لیے گھر آنا تھا، اس دن والد بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ان سے ملنے کے بعد والد صاحب اس قدر خوش اور مطمئن ہوئے تھے کہ پھر جھٹ پٹ سارے معاملات نپٹا دیے گئے، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کے بھی استاد محترم تھے، اور والد صاحب کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہے کہ اس کے لیے اتنا اچھا انسان ہمیں مل گیا ہے۔ میرے استاد محترم بھلے بڑی عمر کے ہیں، مگر بہت نیک اور اچھے انسان ہیں، اور گھر میں صرف ایک ماں کے علاوہ اور کوئی فرد نہیں ہے، اور ایک فرد کی خدمت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی جانب سے میری بھلائی کے خیال سے یہ سب کر رہے تھے، مگر کیا جانتے تھے کہ میری زندگی پہلی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گی۔
बड़ी दो को मुआशी लिहाज से मसला था और उसके अलावा कोई मसला ना था। ससुराल वाले बहुत ख्याल रखने वाले और अच्छे लोग थे, मगर जब मेरी शादी हुई तो सास ने पहली ही रात मुझसे अजीब अजीब सी बातें की और फिर उस पर बस न की, बल्कि रोज़ नया मसला खड़ा हो जाता था और मैं उदासी से आह भरकर रह जाती थी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरी सास आखिर चाहती क्या है। काफ़ी बूढ़ी, मगर मेरे लिए किसी अज़ाब की सूरत मुसल्लत थी। शुरू में तो उन्होंने मेरे शौहर के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गई। मेरे आसार जवाब देते जा रहे थे। मेरी सास अक्सर बहुत ही अजीब सी हरकतें करती दिखाई देती। कभी अपने बालों को पकड़कर काटना शुरू कर दिया करती, तो कभी गरम शेर से अपना हाथ चला लेती, कभी अपने बाजू को पकड़कर जोर से दबा देती। 2 से 3 बार तो मुझे भी चोट पहुंचाई। एक बार गरम दूध मेरे हाथ से लेते हुए केतली को जानबूझकर मेरी तरफ तिरछा करके मेरे हाथ पर उबलता दूध डाल दिया और मैंने दुख से उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में मुझे खुशी की चमक दिखी और ज़बान से मेरे लिए परवाह के अल्फाज अदा हो रहे थे। मैं सामने से हटी तो उनके चेहरे के तासुरात संजीदा हो गए। एक बार इस्त्री की तार को कुतर कर मुझे कपड़ा पकड़ा दिए गए कि इस्त्री करके दो। मैंने कपड़ा इस्त्री करने के लिए जैसे ही तार लगाई, करंट का एक जोरदार झटका लगा और मैं तड़प कर रह गई। मगर सास को देखकर मुझे एक बार फिर से हैरानी हुई थी, क्योंकि वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह के चंद और वाक़यात हुए, मगर अब मैं पहले ही समझ जाती थी। इस तरह मैं ज़्यादातर उनकी शातिराना चालों से महफूज रहने लगी थी। बहुत दफ़ा उन्होंने मेरे लिए लिबास को अलमारी से निकाल कर काटना शुरू कर दिया और कभी कुछ बातें बहुत अजीब करती थी कि तुम किसी लड़के से शादी कर सकती थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की। कभी कहती कि ज़रूर तुमने ही मेरे बेटे को वरगलाया होगा, वरना मेरा बेटा तो बहुत शरीफ और सादा मिजाज इंसान है। कभी कहती तुम्हारे माँ बाप तुमसे पीछे छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ रुखसत कर दिया। और मैं चुपचाप आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर पाती थी। सो मैं खामोशी से अपने घर में पड़ी हुई थी और हर तरह के हालात को कबूल कर चुकी थी। मगर अब मेरी सास मुझे अंधेरे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जो किया वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैं सारा वक्त कमरे में बैठी हुई रोती रहती थी और शाम के बाद जब घर शौहर आते तो मैं फिर भी कमरे से बाहर ना निकली। मेरे शौहर ने जब ये देखा तो कमरे में चले आए। मैंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए रोना आ रहा है। खाना खाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए तो उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मगर मेरे शौहर ने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया तो मैंने चंद निवाले जहर मार कर किए और हाथ पीछा कर लिया और मज़ीद एक निवाला भी लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझ पर ज़्यादा ज़बरदस्ती न की और बर्तन किचन में जाकर रख दिए। रात को बार बार इसरार किया कि मुझे बताओ कि क्या मसला है। मैं उनसे खुलकर कह सकती हूँ, तो मैं भी मज़ीद खुद पर काबू ना रख पाई। पहले ही काफ़ी गुबार भरे बैठी थी, सो फूट फूट कर रोने लगी और उनको उनकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। पहले दिन से अब तक उन्होंने मेरे साथ जो जो ज्यादती की थी और किया कुछ कहकर मेरा दिल दुखाया था। ये सब सुनकर मेरे शौहर बहुत शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, घर के हालात से बाहर रहना चाहिए था। मैं कमाने में मसरूफ़ रहा और मेरी माँ ने तुम पर इतनी मुश्किलात डाले रखी और तुमने मुझे बताया ही नहीं। दरअसल मेरी माँ ने अपने वक्त में इतना कुछ सहा है कि अब मैं उनसे कुछ भी कहने से डरता हूँ और इसी वजह से ही मैं शादी के हक में भी न था। मगर अब माँ ने ही मेरी शादी की जिद बांध कर ज़बरदस्ती मेरी शादी की और मैं समझा कर सब ठीक ही होगा। अब इतना अरसा गुजर चुका था कि मैं खुश फहम हुआ कि वो माजी को भुला चुकी हैं, क्योंकि पहले उन्होंने पहले कभी मेरी शादी की ख्वाहिश जाहिर न की थी। अब वो मुसलसल जिद कर रही थी, मगर उन्होंने खुद ही तुम्हें यूँ इस कदर तकलीफ में मुब्तला रखा और तुमसे इस कदर बेरहम सलूक किया, इसकी भी वजह है। फिर उन्होंने मुझे अपनी माँ के माजी के बारे में बताया कि वो अपने घर की इकलौती बेटी थी और कभी कभार अपनी बात मनवाने की खातिर जिद और झूठ का सहारा भी लिया करती थी। वो क्या जानती थी कि लाड प्यार की खातिर कहे जाने वाले अल्फाज ही उनके गले का तौक बन जाएंगे। उनकी शादी भरे भरे ससुराल में हुई थी, मगर सुकून उनको सिर्फ चंद दिन के लिए ही नसीब हुआ था। फिर तो बस रोज़ ही उनके साथ कभी मेरी दादी, कभी कोई ना कोई फूफो या चचा ज्यादती कर जाते। उनको खाने में कच्ची मिर्च डालकर ज़बरदस्ती खिलाते और फिर पानी भी ना पीने देते। कभी ऐसा होता कि माँ लॉन में चेयर पर बैठने लगती तो चेयर खींचकर उन्हें नीचे गिरा दिया जाता।
اور پھر خوب انجوائے کیا جاتا۔ یہ سب وہ مذاق کے نام پر ماں کو زج کر کے خود خوش ہونے کے لیے کرتے تھے۔ ماں نے بابا سے بھی ذکر کیا اور اپنے گھر والوں سے بھی، مگر ان کی بات کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا، نہ بابا نے نہ ہی نانا لوگوں نے۔ یہ دیکھ کر ان کی ساس اور بھی زیادتیاں کرنے لگی۔ اب تو باقاعدہ میری ماں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ ان کے کھانے پینے پر ہر وقت نظر رکھی جانے لگی۔ کتنا زیادہ کھاتی ہو، بے تکا کھاتی ہو، ہر وقت کیوں کھاتی ہو؟ ماں ڈھیٹ بن کر 3 وقت کا کھانا کھا لیا کرتی تھی، تو اس پر بھی پابندی لگاتی، اور دادی خود اپنے ہاتھ سے ماں کو تھوڑا سا کھانا دیتی کہ بس اتنا بہت ہے۔ تو پر دودھ پینا ماں کی کمزوری تھی، تو اس پر بھی پابندی لگا دی۔ دھیرے دھیرے کھانے پینے کی تمام اشیاء تالے میں رکھ دی گئیں۔ گھر کا ہر فرد آزادی سے جو چیز جتنی مقدار میں کھانا چاہتا کھا سکتا تھا۔ واحد میری ماں تھی جو صرف 3 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہا کرتی تھی۔ آدھی روٹی 3 وقت کھانے کو ملتی تھی۔ پھل فروٹ یا دودھ وغیرہ جیسا کچھ بھی ہو ان کو نہ دیا جاتا تھا۔ پھر گھر کے سارے کام بھی رفتہ رفتہ ماں کے ذمہ لگا دیے گئے۔ گھر کی ملازمہ سمجھا جاتا تھا۔ پھپھو تائی لوگ مزے سے اپنی موج مستی میں گم رہتے، اور ماں کو دھوپ چھاؤں کا خیال کیے بنا کام کاج میں زبردستی جتا دیا جاتا۔ ننیال والے ان کے پاس زیادہ تر نہ آتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ میری ماں اپنے گھر میں بس نہیں پائیں گی، ہر وقت میکے آئیں گی یا میکے والے ان کے پاس آئیں گے۔ تو ایسے میں وقت بڑھاتے بڑھاتے کئی ماہ تک چلا گیا، اور اس دوران ماں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا مگر وہاں کسی کو علم ہی نہ ہو پاتا تھا۔ مگر اب جب ماں سے سارے گھر کے کام کاج لیے جانے لگے اور کھانا بھی اتنا کم ملتا، تو ماں کی صحت گرتی چلی گئی۔ اور پھر جب پورے 6 ماہ کے بعد نانی کو ماں کی یاد آنے لگی، بہت ستایا، تو وہ اچانک بنا بتائے ماں سے ملنے گھر چلی آئیں۔ تو ماں کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا تھا، اور انہوں نے جب بابا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ شاید کسی اور وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں، ورنہ گھر میں کسی چیز کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ گھر میں سب کچھ موجود تھا، مگر یہ بات وہ نہ جانتے تھے کہ وہ سب میری ماں پر تو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو ان کی صحت گرتی نہ تو کیا ہوتا، پھر بھی نانی مطمئن نہ ہو سکی، تو بابا نے ان کا چیک اپ کروایا تھا کہ تسلی ہو سکے۔ تب ماں 3 ماہ کی حاملہ نکلی، تو یوں بات تب کر رہ گئی کہ شاید اسی وجہ سے ماں کو اتنی کمزوری ہو رہی ہے۔ مگر مزید 2 ماہ بعد وہی سب جاری رہنے کے باعث میری ماں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ اچانک ہی ایک رات طبیعت بگڑ گئی۔ جب ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے نہ یہ بری خبر سنائی کہ مشکل سے ہی صرف ماں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ بے عزت بھی کر دیا کہ اس قدر خوراک کی کمی کے باعث یہ ہوا ہے، اور جہالت ہے کہ جب عورت ماں کے عہدے پر فائز ہو رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو خوراک اچھے سے نہیں دی جاتی۔ یہ سب کچھ ڈاکٹروں نے بابا کو جب کہا، اس وقت نانا لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ جب حالات کی نزاکت کا سب کو اندازہ ہوا تھا کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، مگر اس بات پر بابا نے یقین نہیں کیا۔ ماں کو کھانے پینے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ان کے گھر والے اس سب میں برابر کے شریک ہیں۔ جب ماں واپس گھر لائی گئی تو وہ خود ہی کچھ نہ کھاتی کہ ان کو اپنا نقصان ہی نہ بھول پا رہا تھا، اور وہ سب کھانے پینے کی اشیاء ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر پا رہی تھی۔ تبھی دادی کو موقع مل گیا کہ وہ میری ماں کو غلط ثابت کر دیں کہ یہ خود ہی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، اور اسی وجہ سے ماں کو مزید 3 بار اسی اذیت سے گزرنا پڑا تھا۔ اور تب بابا کو ایک روز اپنی ماں بہنوں کی اصلیت کا علم ہوا۔ اس طرح ہوا کہ دادی کو ہمسائی کہہ رہی تھی کہ بہن، تمہارے بیٹے کی خوشی بھی تمہاری وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہے، کم سے کم اپنی بہو کا کھانا پینا تو کھلا کر دو، اس طرح کم سے کم وہ کمزور تو نہ رہے گی، اور تمہارے بیٹے کے گھر رونق بھی لگ جائے گی۔ یہ سب سن کر میرے بابا کو گہرا صدمہ ہوا تھا، اور انہوں نے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ماں کو لے کر دوسرے شہر جا کر بس گئے۔ مگر اس سب میں 6 برس گزر چکے تھے، اور ماں کے اندر تمام خواہشات دم توڑ چکی تھی، اور خوف ان کے اندر گھر چکا تھا، تو وہ نارمل زندگی کی طرف کبھی نہ آ سکی۔ ماں کی شادی کے 9ویں سال میری پیدائش ہوئی تھی، اور اگلے ہی سال ایک بار پھر ماں کا ابارشن ہو گیا۔ بس وہ بات ان کے دماغ پر اس قدر گہرے نقوش چھوڑ چکی تھی کہ ماں روتی رہتی۔ پھر اگلے 2-3 سال تک میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو پھر ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ گھر سے نکل کر کمانا اور پھر میری اور اپنی ضرورتیں پوری کرنا انتہائی مشکل عمل تھا۔ مگر نانا اور نانی وغیرہ سے وہ کوئی مدد لینا گوارا نہ کیا، مگر بابا کی اچھی خاصی جمع پونجی تھی جو خالہ نے نکلوا کر ماں کو چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار کر کے دیا،
اور کچھ رقم میری تعلیم کی خاطر بینک میں جمع کرا دی تھی، مگر اس بوتیک پر دن رات محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے کچھ بہتر ہوئی تو اچانک میرے جوان ہوتے ہی میری پھپھو اور دادی نے مجھ سے ملنا شروع کر دیا۔ میں ماں کے ساتھ ہوئے سلوک کے بارے میں نہیں جانتا تھا، سو ماں سے ضد کرنے لگا کہ اپنے خونی رشتوں سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے ان کے ساتھ مل کر رہیں اور شادی بھی انہی کے گھروں میں کروں گا۔ ماں تو ایک دم سے گنگ ہو کر رہ گئی کہ اب تو بابا کا سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ اس طرح سے وہ گہرے صدمے میں چلے گئے اور اکثر گھش کھا کر گر پڑتی۔ پھر مجھے ان کی بگڑتی حالت کے باعث ننیال والوں نے ماضی کی تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا تو غم کے مارے میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں اپنے سبھی ارادوں کو ترک کر چکا تھا، مگر ماں کے دل میں ایک بار پھر خوف بھر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں نفسیاتی مریضہ بن کر رہ گئی ہیں اور اب اتنے عرصے کے بعد بھی ان دنوں سے نکل نہ پائیں اور اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے لینا شروع کر دیا۔ اور چھپ کر کھانا پینا بھی اسی وجہ سے ہے کہ ماں کو بعد میں دوبارہ سے بابا نے سب کچھ فراہم کر دیا تھا اور خود سائڈ پر ہو جاتے تھے کہ شاید خود ہی دیکھ دیکھ کر سب کچھ کھانے پینے لگے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ماں نے چند دن کے بعد ہی ماں نے پھل، جوس، دودھ وغیرہ لینے شروع کر دیے اور تب سے ماں کی یہی عادت بن چکی ہے۔ یہ باتیں بھی ماں نے تم سے اس لیے کی تاکہ تم خود ہی پریشان ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ انہیں اب بھی لگتا ہے کہ جو سلوک ان سے کیا گیا ہر بہو سی رویے کی حقدار ہے، مگر میں تم کو یقین دلاتا ہوں ماں تھوڑی سی توجہ اور پیار سے جلد ہی تم سے مانوس ہو جائیں گی۔ مگر یہ سب کچھ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا، مگر اب میں خود ہی ان کو سنبھال لوں گا اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تب سے انہوں نے اپنی ماں کو باقاعدگی سے دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی اب ان کا بھی خیال کرتی تھی۔ وہ مجھے کچھ بولتی نہیں تھی، بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی جاتی تھی، شاید وہ مجھے پرکھ رہی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا وہ اب ٹھیک ہو گئی ہیں۔ مجھے اب ان کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی تھی، مگر ان کا خیال رکھ کر انہیں یقین دلانا چاہا کہ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے ان سے ہمدردی تھی، مگر وہ 3 ماہ بعد ہی وہ چل بسی اور میں اب بھی وہ دن نہیں بھول پائی تھی کہ انہوں نے میری کردار کشی کی اور میرے اوپر ایسے الزام لگائے جن کو سوچ سوچ کر میرا دل دہل جاتا۔ مجھے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی اذیت دی گئی۔ اس وقت کی اذیت آج بھی میرے دل تک بیدار کر رکھ دیتی ہیں، مگر پھر خیال آتا ہے کہ وہ بھی تو بہت اذیتوں سے گزری تھی۔ نہ جانے کیوں سسرال میں بہو کے ساتھ اتنا برا کیا جاتا ہے کہ ہر بہو ساس بن کر وہی عمل دہراتی ہے، اور لاشعوری طور پر وہ سسرال میں ہوئے ظلم کا بدلہ وہ اپنی بہو سے لے کر اپنی تسکین کرتی ہے۔ آج کا انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی تکلیف کم کرنا چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کا درد بانٹنے سے درد کم ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچا کر روح کو تسکین نہیں پہنچائی جا سکتی، مگر یہ ایک المیہ ہے کہ عورت ذات کو سب سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تکلیف اس کے سسرال رشتہ داروں سے ہی ملا کرتی ہے۔ اس طرح کے رواج کو بدلنا ہوگا، ورنہ یہ روایت نسل در نسل ہر ایک کو ذہنی مریض بنا کر زندگی سے بیزار کر دے گی۔